السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال اللہ تبارک وتعالی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، وقال اللہ تبارک وتعالی انه لقول فصل وما هو بالهزل، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ محترم ساتھیو، آپ کے علم میں ہے کہ تنظیم اسلامی کی جانب سے اس وقت یہ ایک احتجاجی مظاہرہ یہاں پریس کلب کراچی پر منعقد ہو رہا ہے، اور بنیادی وجہ آپ کے علم میں ہے کہ ناروے کے علاقے میں ایک شہر میں جو قرآن حکیم کی بے حرمتی کی ناپاک ایک پلینڈ قسم کی سازش کی گئی، اس کے خلاف ہم اپنا احتجاج یہاں پر ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں ساری انسانیت کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے۔ بدی اور منکرات کے بہت سارے پہلو ہیں، مگر منکرات اور بدی کے پہلوؤں میں ایک عظیم ترین جرم یہ ہے کہ کوئی اللہ رب العالمین کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کرے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کسی پیغمبر کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کرے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب مقدس قرآن حکیم کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ کرے، یا اللہ رب العالمین کے دین کے شعائر اور اس کے احکامات کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ کرے۔ چنانچہ ایسے اتنے بڑے منکر اور گستاخی کے عمل کو دین تو کہتا ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بدی کو دے کے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو اپنی زبان سے بدلے، اور اگر زبان کی استطاعت بھی نہ ہو تو دل میں اسے برا جانے، لیکن جان رکھے کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ کم از کم یہ زبان ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ میڈیا کی قوت اور یہ سارے اسباب جو اس عہد میں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے، یہ بھی زبان کے اظہار کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ چنانچہ یہ ہمارے بس میں ہے، اور یہ زمین کل گواہی دے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ کے یہ بندے اس قرآن حکیم سے محبت کے اظہار کے لیے، اس قرآن حکیم کی عقیدت کے اظہار کے لیے، اور اگر اس قرآن کریم کی بے حرمتی کا کہیں معاملہ ہوا تو اس پر اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ہم اپنے صحافی بھائیوں سے بھی اور صحافی برادری سے بھی گزارش کرتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ سبھی مسلمان ہیں اور سب قرآن حکیم سے محبت کرتے ہیں، ہماری گزارش ہے کہ جو وسائل، جو ٹولز اللہ رب العالمین نے ہماری صحافی برادری کو عطا فرمائے، وہ اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے بھی اس آواز کو سارے عالم میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ جہاں تک اس بات کی تعلق ہے کہ مذموم حرکت کی گئی اور ناروے کی پولیس نے، مقامی انتظامیہ نے بہرحال اس کی اجازت دی، اپنے سو کالڈ انورٹڈ کاما مساوات پر مبنی یا مساوات کی پروموشن کے اعتبار سے جو قوانین انہوں نے مرتب کیے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم فریڈم دیتے ہیں جب تک کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ کسی کی دل آزاری کا معاملہ ہو، اگر کوئی کر بیٹھے گا تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ وہاں کے جو رہائشی مسلمان ہیں ان کے بیانات بھی سامنے آ چکے ہیں، مساجد سے انہوں نے اعلانات کیے، مسلم آرگنائزیشنز نے اعلانات کیے، باقاعدہ اس آرگنائزیشن جس کے چند سر پھرے لوگوں نے یہ مذموم حرکت کی، ان لوگوں تک بھی اپروچ کیا گیا، وہاں کے دیگر مذاہب کے ماننے والوں تک اپروچ کیا گیا۔ اس لیے اپروچ کیا گیا کہ یہ جو پورا ایک عمل ہوا ہے گستاخی کا، یہ علل اعلان ہوا ہے، یہ پورے پلانڈ طریقے سے ہوا ہے، اور جب یہ عمل ہو رہا تھا اس سے کئی دن پہلے سے وہاں کے مقامی مسلمانوں نے روکنے کی اپنی سی پوری کوشش کی، اور تمام جو پیسفل ذرائع ہو سکتے ہیں وہ سب انہوں نے اختیار کیے، مقامی انتظامیہ کو، پولیس کو، سب کو انہوں نے اطلاع دی، لیکن بہرحال وہاں کی پولیس نے اپنی آزادی کے پرفریب نعرے کے تحت جو قوانین بنائے گئے ہیں اس کے تحت اس آرگنائزیشن کو پوری اجازت دی، اور اس آرگنائزیشن کے لوگوں نے وہ پورا اہتمام کیا، اور پولیس وہاں سرپرستی کر رہی تھی۔ پولیس والوں کا کہنا یہ تھا کہ جب یہ معاذ اللہ نظر آتش کر ڈالیں گے تو پھر شاید کسی کے
جذبات کو ٹھیس پہنچے تو پھر ہم کوئی عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے میں کچھ لبرل قسم کے لوگ ہیں، کچھ سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں جو مغرب کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں اور مغرب کی بھاشا بولنے والے ہیں۔ وہ آج مسلمانوں کو یہ درس دے رہے کہ بھائی تھوڑا برداشت ہی کر لیتے، جب وہاں کی پولیس کہہ رہی تھوڑا برداشت ہی کر لیتے، اور اینڈ ریزلٹ کیا ہوا؟ جب وہ معاذ اللہ قرآن کی ساتھ گستاخی اور اس کو نظر آتش کرنے کا عمل شروع ہوا، اور ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر اپنے جذبات کا اظہار کر کے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس ملعون کو پولیس والے پکڑتے اور روکتے، اسی مسلمان کو روک لیا گیا، اسی مسلمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ سو کالڈ ان کی پیسفل اسٹریٹجی یا ان کے سو کالڈ مساوات کے یا فریڈم کے دل فریب نعرے یہ محض دھوکہ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ پوری انسانی دنیا پر آپ اس وقت نگاہ ڈال لیجئے، جب کبھی بھی کہیں کسی مقدس کتاب کے نظر آتش کرنے کا معاملہ آیا تو وہ قرآن حکیم ہی آخر کیوں ہوتا ہے۔ جب کبھی بھی پیغمبروں میں سے کسی کی ذات پر معاذ اللہ رقیق حملے کرنے کی بات آئے یا کیریکیچرز اور خاکے بنانے کا معاملہ آئے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہی کا معاملہ کیوں آتا ہے۔ جب کبھی بھی کوئی بات اٹھتی ہے تو اسلام کے کسی حکم، اسلام کی کسی تعلیم، اسلام کے شاعر اور اسلام کی نشانیوں میں سے ہی کسی کو جو ہے وہ نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے۔ بات بہت واضح ہے کہ دنیا کے وہ لوگ جو اصلاً دہشت گرد ہیں، دنیا کے وہ لوگ جنہوں نے اپنے ظالمانہ سسٹم کے ذریعے دنیا کے لوگوں کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، انہیں اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ نظام اسلام سے خطرہ ہے۔ اگر انہیں کسی سے خطرہ ہے تو اسلام کے عادلانہ نظام سے خطرہ ہے۔ وہ اسلام جو امیر و غریب کے فرق کو کم کرتا ہے، وہ اسلام جو ایک ہی سطح پر لا کر ایک عام انسان کو، ایک عام آدمی کو اور حکمران کو بھی کھڑا کر دیتا ہے، وہ اسلام کے جو عدل کے وہ نظارے ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ قاضی شرح کی عدالت میں سیدنا علی بھی آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی زرہ کے معاملے کے حوالے سے، مشہور مسئلہ ہے۔ وہ اسلام کہ جس کے عادلانہ تعلیمات کو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے صرف بیان نہیں فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا وہ مشہور واقعہ جب ایک بڑے گھرانے کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی اور اس کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام فیصلہ فرما رہے ہیں کہ اس کو سزا دی جائے گی، تو سفارش آنا شروع ہوئی تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تم سے پچھلی قومیں اسی لیے ہلاک و برباد ہوئی کہ جب کوئی چھوٹا جرم کرتا تو اس کو سزا دیتے اور کوئی بڑا جرم کرتا اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ بالفرض محال اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا بھی اگر چوری کرتی تو اس کی بھی ہاتھ کاٹنے کا میں حکم دیتا۔ یہ جو عدل امام الانبیاء عطا کر کے گئے، یہ عدل جو الہامی تعلیم سے میسر آتا ہے، یہ عدل جو اسلام کی عادلانہ تعلیمات سے میسر آتا ہے، دنیا کے دہشت گردوں کو، دنیا کے ظالموں کو اس اسلام کے عادلانہ نظام سے اصل میں خوف ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ گستاخیوں کے مستقل معاملات، کبھی ڈینمارک کا معاملہ کہ جہاں کیریکیچرز اور خاکے بنانے کے معاملات، اور کبھی امریکہ کا ایک پادری ٹیری جونز، اور کبھی یہ ناروے کے معاملات، یہ جو گزشتہ کچھ عرصے سے مستقل یہ گستاخی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مغرب کے یہ لوگ، سارا مغرب نہیں، مغرب کے ایسے سرپھرے لوگ جو اسلام و فوبیا کے نام پر شکار ہو چکے ہیں اور اندھے ہو کر اسلام پر رقیق حملے کرتے ہیں، قرآن حکیم پر، امام الانبیاء پر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ حرکتیں کبھی شاید ہمیں جگانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، کبھی شاید ہمیں امام الانبیاء کی یاد دلا دیتی ہیں، کبھی شاید ہمیں قرآن حکیم کی یاد دہانی کرا دیتی ہیں۔ تو ایک تو یہ پہلو بھی سامنے رہے۔ البتہ کرنے کے کام کیا ہیں؟ یقیناً یہ مظاہرہ یہ ایک عمل ہے کرنے کے اعتبار سے، اور یقیناً پاکستان بھر میں، دنیا کے اور مسلم ممالک میں بھی، خصوصاً ترکی میں بھی مسلمانوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ چند مظاہرے کافی ہیں؟ یہ کافی نہیں، البتہ یاد دہانی کا ذریعہ ضرور ہے، یہ ہماری غیرت کو بیدار کرنے اور جگانے کا ذریعہ ضرور ہے، مگر یہ کافی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے حکمرانوں نے اگر کوئی اعلانات کر دیے یا کوئی خطاب کر دیا یا کوئی سٹیٹمنٹ دے دیا، کیا وہ کافی ہے؟ وہ یقیناً کافی نہیں، وہ ضروری ضرور ہے مگر وہ کافی نہیں ہے۔ لیکن OIC کی سطح، جس کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ nothing else but OIC رہ گئی ہے، اس پلیٹ فارم پر بات کو کیا جائے اور یہ 57-58 مسلم ممالک یہ الفاظ سے آگے بڑھ کر کچھ اقدامات کرنے کی کوشش کریں تو یہ ایک بہتر اسٹریٹجی انداز ہو سکتا ہے۔ اسی تسلسل میں ایک معاشی
جیسے یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ ناروے کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، لیکن صرف پاکستان کی سطح پہ نہیں، اگر یہ 58 مسلم ممالک مل کر اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی اختیار کریں تو یقیناً جو دنیا پرست ہے، جن کو اپنے مال کی فکر ہے، جن کو اپنی تجوریوں کی فکر ہے، یقیناً ان کے اوپر اثر ہوگا اس کا، اور کہیں وہ معافی مانگنے پر مجبور ہوں گے اور کہیں نہ کہیں وہ اپنے ہاں اس کی روک تھام کے لیے تیار ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک کو اجتماعی سطح پر، عالمی سطح پر، ورلڈ فورمز کے اوپر ایک قانون سازی کروانے کی ضرورت ہے۔ جتنے انبیاء اور رسول گزرے، یاد رہے امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں، مگر جو تعلیم وہ لے کر آئے اس تعلیم کے مطابق تمام انبیاء اور رسول کا احترام ہم پر لازم ہے۔ چنانچہ آج ہم بائبل کو اس کی اوریجنل شکل میں تو مانتے ہیں، موجودہ شکل میں نہیں مانتے۔ ہم تورات کو، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو اس کی اوریجنل فارم میں مانتے ہیں، آج کی موجودہ شکل میں نہیں مانتے۔ مگر علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر ایک مسلمان کے سامنے بائبل کا نسخہ موجود ہو، تورات کا نسخہ موجود ہو، تو وہ اس کا بھی ادب کرے۔ بہرحال اس میں خدا کا نام موجود ہے، خدا کا ذکر موجود ہے، اور کئی حقائق پر مبنی آیات آج بھی ان کے اندر موجود ہیں جن کا ریفرنس قرآن حکیم کبھی سورہ فتح میں اور کبھی سورہ اعراف میں دیتا ہے۔ تو ہم مسلمان تو براڈ مائنڈڈ ہیں، یہ میسج مغرب کو دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں ہمارا ایمان مکمل نہیں، ہم اگر موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں ہمارا ایمان مکمل نہیں، ہم اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ کو اس کی اوریجنل فارم تورات میں نہ مانیں ہمارا ایمان مکمل نہیں، ہم بائبل کو اس کی اوریجنل فارم میں نہ مانیں ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ ہم تو زیادہ براڈ مائنڈڈ ہیں۔ وہ ان کا ہائیڈ پارک ہوگا، وہ ان کا ہائیڈ پارک لندن میں ہوگا، جہاں کھڑے ہو کر معاذ اللہ وہ جیزس کرائسٹ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں ظالم، ہم برداشت نہیں کر سکتے اس چیز کو۔ اور یاد رکھیے گا، قانون سازی ایک شے ہے، پیسفل رہنا ایک شے ہے، قوانین کی پاسداری کرنا ایک شے ہے، لیکن ایک مسلمان کے سامنے جب یہ عمل ہو رہا ہو، ایک مسلمان کے سامنے جب یہ عمل ہو رہا ہو تو اس کے ایمان کا یہی تقاضا ہے جو اس عمر الیاس ہمارے مسلمان بھائی نے وہاں پر اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ عمر دابا الیاس پورا نام ان کا۔ تو ایک جس وقت یہ معاملہ ہے وہ جذبات الگ ہوتے ہیں، اس وقت غیرت ایمانی کا تقاضا کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ باقی سارے ہم فورمز پر بات کریں، ورلڈ لیول پر جو ہے وہ قانون سازی کی بھی کوشش کریں، اور اسلام کی یہ صحیح تعلیم، وہ جو ایک بہت بڑی سائلنٹ میجورٹی مغربی معاشروں کے اندر ہے، وہ سارے ایسے ظالم نہیں، مگر ان کے دلوں کو ہم جیت سکیں گے جب ہم اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے پیش کریں، اور ان غیر مسلموں میں سے جو تھوڑی بہت حق کی رمق رکھتے ہوں گے پھر ان کی زبان پر یہ بات آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ تم قرآن کے اگر کسی نسخے کو نظر آتش کرتے ہو، تم اگر مسلمانوں کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرتے ہو تو تم ظالم ہو اور تم دہشت گرد ہو۔ یہ اسلام کی صحیح تصویر بھی ہمیں ان کے سامنے پیش کرنا ہوگی۔ یاد رکھیے مغرب کا مکروہ چہرہ ہمارے سامنے ہے، مغرب کے ایسے افراد کا مکروہ چہرہ ہمارے سامنے ہے، ان کیا کوئی ہولوکاسٹ پہ بات نہیں کر سکتا؟ جو میسیکر ہوا یہود کا ہوا، جو ہٹلر نے بڑی تعداد میں قتل کیا یہود کو، اس پورے ہولوکاسٹ پر بات کرنا منع ہے مغرب کے بہت سارے معاشروں کے اندر۔ آپ برطانیہ میں جیزس کرائسٹ کے بارے میں ہائیڈ پارک کے اندر کھڑے ہو کر جو چاہے کہہ لیں، لیکن ملکہ برطانیہ کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، یہ ڈویلٹی ہے، یہ ان کا دو رخاپن ہے، یہ ان کی لغوی اعتبار سے منافقانہ طرز عمل کی علامت ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ یہ چہرے مغرب کے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ جیسے ہمارے بھائی نے ابتدا میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے کلام کو تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ آیت کا ترجمہ موجود ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لاکھوں کوششیں کی گئیں اس قرآن کو مٹانے کی، اس میں تحریف کرنے کی، اس میں تبدیلیاں کرنے کی، اللہ نے کروڑوں سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا۔ یہ سازشیں ناکام ہی ہوئیں، اللہ کا کلام محفوظ رہا۔ تو جو ظلم کرنے والے، گستاخیاں کرنے والے، انہی کی ذلت میں اضافہ ہوگا۔ قرآن کی عظمت تو روز روشن کی طرح آج بھی بالکل آشکارا ہے۔ اسی طرح میں نے ایک اور مقام آپ کے سامنے تلاوت کیا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ آج آپ غور فرمائیے، 58 مسلم ممالک ہمارے پاس ہیں، کوئی ایک ملک ہے جو ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکے یہ واقعتاً ایمان والوں کا ملک ہے۔ آؤ کسی کو دیکھنا ہو ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، آؤ اس فلاں ملک کے اندر آ جاؤ۔ آؤ کسی کو دیکھنا ہو ایمان کیا انقلاب و تبدیلی افراد کے اندر پیدا کرتا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، آج ہم کوئی ایک ملک دنیا کے سامنے پیش کر سکتے؟ یاد رکھیے گا، آج اگر ہم غلبہ چاہتے ہیں
اللہ کی نصرت کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ہر مرتبہ جب پریس کلب پر آتے ہر مرتبہ اس آیت کا بیان ہوتا ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو کہ تم اللہ کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا۔ اللہ کی نصرت کیا ہے؟ اس کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، نظام خلافت کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ ہم خلیفہ نمائندہ اللہ کے، حاکم تو اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، 3 دفعہ قرآن کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کے لیے ہے، ہمارے پاس خلافت اس کی نمائندگی کی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیے جب نظام خلافت قائم تھا تو پھر مظاہرے نہیں ہوتے تھے، پھر احتجاج نہیں ہوتا تھا، پھر اقدام ہوتا تھا۔ اور رہی صحیح خلافت جو آئیڈیل نہیں تھی لیکن مسلمانوں کی مرکزیت، سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ جو 1924 میں ختم ہوئی، وہ آئیڈیل نہیں تھی، آخری دنوں کی بات کر رہا ہوں، مگر مسلمان ایک مرکز پر جمع تھے اور آخری ایام اس کی ختم ہونے والی خلافت کے تھے۔ اور برطانیہ کے اندر اسٹیج شوز کا اناؤنسمنٹ ہو گیا، جن اسٹیج شوز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی شان میں معاذ اللہ گستاخی پر مبنی جو ہے وہ ڈرامے پیش کرنے کا پلان تھا۔ ٹکٹیں فروخت ہو گئیں، وقت کے خلیفہ کو پتہ چلا، اس نے برطانیہ کے سفیر کو بلایا کہ اس کو روکو۔ تو برطانیہ کا سفیر کہتا ہے کہ بھائی ٹکٹیں تو بک چکی ہیں، یہ تو ہو کر رہے گا۔ تو اس کے بعد خلیفہ نے کسی مفتی صاحب سے فتویٰ نہیں پوچھا، خلیفہ نے کسی مفتی صاحب سے فتویٰ نہیں پوچھا، خلیفہ اندر سے تلوار لے کر اس نے سامنے لا کے رکھ دی، کہا پھر یہ تلوار فیصلہ کرے گی، فتویٰ لینا چاہیے۔ آج آپ ہمیں فتویٰ لے سکتے ہیں لیکن جب خلافت ہوتی تو فتویٰ لیا نہیں جاتا، فتویٰ نافذ کیا جاتا ہے۔ وہ برطانیہ والوں کو سمجھ آ گئی ہے رہی صحیح ختم ہونے والی خلافت جس کے خلاف انہیں برطانیہ کے لوگوں نے سازشیں کی، مگر سمجھ آ گئی اگر خلیفہ نے ہمارے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا اور اعلان کر دیا تو یہ سارے مسلمان ہمیں ختم کر ڈالیں گے، اور وہ اسٹیج شوز رک گئے۔ آج ہم اللہ سے دعا ہی فی الحال کر سکتے ہیں، اللہ کو ایسا مرد مجاہد ہمیں عطا فرما، کوئی ایسا خطہ عطا فرما دے جہاں تیرے دین کو ہم غالب کر سکیں۔ یہی تنظیم اسلامی کی دعوت ہے، تنظیم اسلامی کا پیغام، نظام خلافت کا قیام۔ جب خلافت کا نظام قائم ہوگا، اللہ انشاءاللہ ہماری پشپناہی پر ہوگا، تو پھر ہمیں پریس کلب آنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ پھر انشاءاللہ ہم خلافت کے دارالحکومت سے دنیا والوں کو میسج دیں گے یا تو روکو ان چیزوں کو ورنہ تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی۔ اللہ وہ دن بھی مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ آخری بات میں نے 2 آیتیں اور تلاوت کی تھیں، سورہ طارق آیت نمبر 13 اور 14، قرآن فرماتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، بلا شبہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے، ایک ڈیسائسو ورڈ ہے فرام اللہ سبحانہ وتعالی۔ وما هو بالحزل، کوئی ورتھ لیس، یوز لیس، بیکار بات نہیں، معاذ اللہ، یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت، اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ آج کیوں ذلیل ہے؟ اقبال نے بھی ترجمانی کی، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ ہمارا دنیا کا معاملہ، اس دنیا میں اس امت کا عروج و زوال، یہ اصول ماننے والوں کے لیے بیان ہوا۔ اس امت کا عروج و زوال قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہے۔ تم قرآن کو تھامو، تمہارے گھروں میں قرآن ہو، تمہارے محلے شہروں میں قرآن ہو، تمہاری پارلیمنٹ میں قرآن ہو، تمہاری مارکیٹ میں قرآن ہو، تمہارے ہاں زندگی میں قرآن نظر آئے، اللہ تمہیں دنیا میں عروج عطا فرمائے گا۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور اصل معاملہ تو آخرت کا ہے، وہاں قرآن کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن حجت لک او علیک، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، یہ قرآن حکیم تمہارے حق میں حجت ہوگا، سفارش کرے گا، یا تمہارے خلاف شکایت کرنے والا ہوگا۔ آخری پیغام اس فورم سے میں آپ کے سامنے گفتگو میں یہ دینا چاہوں گا، میں اور آپ سوچیں میرا اور آپ کے ساتھ، آپ کا قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ قرآن کب کھولا تھا بھائی؟ میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ قرآن کی تلاوت اپنے لیے کب مکمل کی تھی؟ میں مسلمان ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، اللہ کا کلام ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ قرآن ترجمے کے ساتھ کب کھولا تھا؟ میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ قرآن ترجمے کے ساتھ زندگی میں کب مکمل کیا تھا؟ ترجمہ کافی نہیں۔ میں نے اور آپ نے تشریح اور تفسیر کے ساتھ قرآن کب کھولا تھا؟ میں نے اور آپ نے آخری مرتبہ زندگی میں تشریح اور تفسیر کے ساتھ قرآن کب مکمل کیا تھا؟ ہمارے 16 سال کے اسکولوں وغیرہ کے نصاب میں قرآن پورا پڑھایا جا رہا ہے؟ ہم بھی تو غور کریں
عقیدت، محبت، غیرت بھی ضروری، مگر قرآن سے تعلق بھی تو ضروری، اس پر ایمان بھی لائیں، اس کی تلاوت بھی کریں، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اس کے احکام پر عمل اور احکام پر عمل کرانے کے لیے کوشش کریں۔ یہ ملک اسی لیے لیا تھا، قائد اعظم نے کہا تھا ہمارا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے، قرآن قرآن قرآن، اور قائد اعظم نے کہا تھا اللہ تو شریعت کا نفاذ چاہتا ہے، ایک ملک کے بغیر کیسے شریعت اور کیسے قرآن کا نفاذ ہوگا، اس لیے ہم نے پاکستان بنایا، اور پھر اس قرآن کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانا۔ یہ کریں گے تو یہ قرآن ہمارے پہ سفارش کرنے والا ہوگا، اور جب اجتماعی سطح پر یہ کریں گے اللہ اس زمین پر عروج عطا فرمائے گا، پھر ہم احتجاج اور زبان کی بات سے آگے بڑھ کر عمل کے اقدامات کی طرف بھی جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔